الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ آج ہم اور آپ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں قید کر دیے گئے ہیں، اپنی اپنی رہائش گاہوں میں قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ ہم قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وجہ کچھ بھی ہو، جس وجہ سے بھی یہ ہم پر لاک ڈاؤن اور حصار کیا گیا ہے، اب ہمیں سیرت کی طرف اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کی طرف اس غرض سے دیکھنا ہوگا کہ کیا آپ کی زندگی میں یا صحابہ اکرام کی زندگی میں بھی اس لاک ڈاؤن سے ملتے جلتے کچھ حالات کبھی پیش آئے؟ کیا ان کے یہاں بھی کبھی لاک ڈاؤن اور حصار ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے بھی اس طرح کی زندگی گزاری ہو؟ تو جب ہم اس غرض سے سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو مثالیں ایسی ملتی ہیں جسے ہم اس لاک ڈاؤن سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ ایک لاک ڈاؤن آپ کی زندگی کا وہ دار ارقم کا تھا، جس وقت مکے کے حالات ایسے بنا دیے گئے تھے کہ آپ کھل کے اپنا کام نہیں کر سکتے تھے، اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتے تھے، اور آپ مقید اور محصور ہو کر دار ارقم میں لاک ڈاؤن کی اور حصار کی زندگی گزار رہے تھے۔ دوسری مثال آپ کی زندگی میں ایک بہت ہی سخت لاک ڈاؤن کی جو ملتی ہے، وہ شیب ابی طالب کا حصار ہے۔ یہ دونوں لاک ڈاؤن اور دونوں قسم کے حصار آپ کے لیے یقیناً بڑے سخت تھے، لیکن خصوصاً اس میں جو شیب ابی طالب کا حصار ہے وہ تو ایسا دردناک ہے، اور اس کی تاریخ ایسی تکلیف دہ ہے، جس میں مقید ماؤں کی سسکیاں اور معصوم بچوں کی ہچکیاں اور بھوک و شدت کی وجہ سے ان کی بے چینیاں ایسی بھیانک تھیں جس کی وجہ سے آسمان و زمین کا جگر شق ہو جائے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس لاک ڈاؤن اور اس حصار میں آپ نے کیسی زندگی گزاری، تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے، اس سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے اور اس کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنائیں۔ دار ارقم میں آپ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر دن و رات ان کی تعلیم و تربیت پر، ان کی تہذیب و تثقیف پر، ان کے تزکیہ نفوس و تطہیر قلوب پر، اور دوسری طرف عالمی سطح پر پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے انہیں تیار کرنے پر جس طرح کی آپ نے توجہ مرکوز کی، بعد کی زندگی نے اس کے نتائج ظاہر کر دیے کہ آپ نے ایسی مقدس اور مضبوط جماعت تیار کی، ان کی ایسی زبردست تعلیم و تربیت کی کہ وہ پوری انسانیت کے لیے حق علمبردار بن کر سامنے آئے۔ شیب ابی طالب کی جو زندگی ہے، آپ نے وہاں اس حصار کے عالم میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال کے ذریعے سے وہاں کی لوگوں کی مدد کی، اور ان کے سامنے آپ نے پاک و صاف زندگی پیش کی، اپنے اعلیٰ اخلاق کا کردار اور آپ نے اپنے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کیا، اور دعوت حق کو، پیغام حق کو اتمام حجت کی غرض سے آپ نے وہاں بھی مسلسل پہنچانے کا فریضہ انجام دیا۔ اس مقبول اور محبوب اور مسعود زندگی ہی کی وجہ سے پھر آپ کو چند مہینوں کے بعد وہ سعادت نصیب کرائی گئی اور اس شرف سے سرفراز کیا گیا جو شرف کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہوا، اور وہ عزت
وہ سعادت معراج کی سعادت ہے جو صرف آپ کے حق میں آئی ہے۔ دوسری ہمیں مثال صحابہ کرام کی زندگی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک لاک ڈاؤن کی مثال ملتی ہے، جس میں آپ کے آخری وقت میں بلوائیوں نے آپ کے گھر کا حصار کیا اور ایسا زبردست لاک ڈاؤن کیا کہ آپ کے لیے کھانے پینے کی ساری چیزیں بند کر دی گئیں۔ آپ نے کئی دن اس حصار کے عالم میں گزارے، لیکن اس حصار کے عالم میں آپ کی زندگی کے اعمال اور آپ کی زندگی کے اشغال اور آپ کی دن اور رات کے جو امور تھے وہ تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں کہ آپ نے رات و دن اپنے شب و روز کو نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، اللہ کے ساتھ مناجات کے ساتھ، تسبیح کے ساتھ، تلاوت قرآن، تدبر قرآن کے ساتھ اس انداز میں گزارا کہ اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ جس دن آپ کا آخری وقت تھا اور آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے، حصار ہی کے عالم میں آپ نے آخری رات میں یہ خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور آپ نے فرمایا یا عثمان افطر عندنا اللیلہ، کہ آج کی رات تمہاری افطاری ہمارے پاس ہوگی۔ ایک روایت میں ہے جو البدایہ والنہایہ کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خود بیان ہے کہ میں نے اس رات میں تہجد کے وقت جب میری آنکھ اچانک لگ گئی رات بھر عبادت کرتے کرتے، تو میں نے اپنے حبیب، اپنے محبوب کو میں نے خواب میں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا اے عثمان، کیا ان لوگوں نے تمہیں قید کر دیا ہے؟ حصروک؟ قلت نعم یا رسول اللہ، میں نے کہا جی حضور، ان لوگوں نے مجھے قید کر دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا عطشوک؟ انہوں نے تمہیں پیاسا رکھا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ پھر آپ نے ایک ڈول اپنی طرف سے میری طرف لٹکایا اور پھر جب میں نے اس سے پانی پیا تو میں بالکل سیراب ہو گیا اور ابھی تک میں اس کی ٹھنڈک کو محسوس کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عثمان، اگر تم چاہو تو نصرت علیہم، ان شئت نصرت علیہم، اگر تمہاری خواہش یہ ہو تو ان کے خلاف تمہاری مدد کی جائے، اور ان شئت افطرت عندنا، اگر تمہاری خواہش ہو تو آج تم افطار ہمارے پاس کر لو۔ فانا اخترت ان افطر عنده، تو میں نے یہ بات اختیار کر لی کہ میں آج افطار اپنے محبوب، اپنے آقا کے پاس کروں گا۔ چنانچہ اسی دن آپ کی شہادت پیش آتی ہے اور یہ خواب شرمندے تعبیر ہو جاتا ہے۔ ایک اور مثال ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ دردناک اور المناک لاک ڈاؤن اور حصار کی ملتی ہے۔ وہ جگر گوشے رسول ابن بطول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کربلا کے میدان میں ایسی قید و بند کی حالت ہے، ایسا بھیانک لاک ڈاؤن ہے اور ایسا زبردست حصار تھا جس کی وجہ سے شاید آسمان و زمین کے بھی دل لرز گئے ہوں گے، زمین بھی تھرا گئی ہوگی، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ کانپ گیا ہوگا کہ وہ معصوم اور وہ محبوب شخص جس کی فضیلت، جس کے مناقب خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کئی انداز میں پیش کیے گئے ہیں، آج اس کو دشمنوں نے، ظالموں نے اس کو قید میں اور حصار میں اور ایسے بھیانک لاک ڈاؤن میں ڈال دیا کہ ان کے لیے کھانے پینے کی ساری چیزیں بند کر دی گئیں۔ پیاس کے لیے جب درخواست کی گئی، پانی کے لیے جب درخواست کی گئی تو وہ درخواست بھی قبول نہیں کی گئی۔ لیکن اس شدید حصار کے عالم میں بھی اس نواز رسول نے، اس جگر گوشے رسول نے اور اس محبوب اور مسعود شخصیت نے جس پر کائنات انسانی کو ناز اور فخر ہے، اس نے اس شریعت پر، اس دین متین پر اپنے
نانا کے لائے ہوئے اسلامی قانون پر ان ظالموں کے سامنے، ان غاشموں کے سامنے، ان جابروں کے سامنے وہ جرأت مندانہ اور وہ فداکارانہ ایسا اقدام کیا ہے کہ پوری تاریخ انسانی ہمیشہ سنہرے الفاظ سے اس کو لکھتے رہے گی۔ اور جب بھی کبھی مسئلہ آئے گا ظالم و جابر حکومتوں کے خلاف حق بات کے پیش کرنے کا، دین کی سچی ترجمانی کا، تو یقیناً یہی کردار ہمیشہ سامنے رکھا جائے گا۔ اور اس نے ہمیشہ کے لیے یہ بات ثابت کر دی کہ اسی دور سے گزر کر اسلام کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شاعر نے کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ چند تصویریں تھیں لاک ڈاؤن کی، آپ کی زندگی کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کی۔ ہم نے یہ جھلکیاں دیکھیں کہ لاک ڈاؤن میں بھی کس طرح انہوں نے پاک و صاف، اچھی اور نیک اور روشن زندگی گزاری۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے لیے درس عبرت کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں نصیحت کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں لائق تقلید پہلو کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے اس وقت سوچنے کی سب سے اہم بات ہے۔ ہم جب اپنی زندگی کا اس لاک ڈاؤن، اس حصار کے عالم میں جائزہ لیتے ہیں تو بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہماری طرف سے غفلت اور لاپرواہی بلکہ دینی فرائض سے کوتاہی کا وہ عالم ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر مزید اس کا غصہ اور بھڑک نہ جائے۔ اس وجہ سے خدا کے واسطے ہم ایسی سخت حالت میں، جس وقت ہم ایک وبائی مرض کی زد میں ہیں اور جس وقت ہم پر قسم قسم کے شدید حملے ہیں، جس وقت ہم پر باطل کا بھی اٹیک ہے اور ظالموں کا بھی نشانہ ہے، تو ہم خدا کے واسطے ایسے دور میں اس لاک ڈاؤن کی تنہائی کو غنیمت سمجھ کر انہی اعمال کو کرنے کی کوشش کریں جو اعمال ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دار ارقم میں تھے، شیب ابی طالب میں تھے، یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حصار کے عالم میں جو ان کے اعمال تھے، اور پھر اخیر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کربلا کے میدان میں جو پاک و صاف اور مؤمنانہ اور مسلمانہ اور جرأت مندانہ زندگی کا پہلو تھا۔ یہ ہمارے لیے تقلید کا، نمونے کا اور اسوے کا بہترین ایک کردار ہے۔ ہم بھی اپنے گھر کو دار ارقم کا نمونہ بنائیں، ہم بھی اپنے گھر کو نمازوں سے، تلاوت سے، ترجمہ قرآن سے، تفسیر قرآن سے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سیرت کو پیش کرنے سے ایسا سجائیں کہ ان دنوں ہمارے گھر میں بچوں کی ایسی تعلیم و تربیت ہو جائے کہ جب لاک ڈاؤن ختم ہو تو ہمارے بچے کسی گندے کام کی طرف نہ جائیں، ہمارے بچے کسی گندی سوسائٹی کی طرف نہ جائیں، ہمارے بچے محلوں کے ان گندے بچوں کے ساتھ کبھی شامل نہ ہوں، کبھی ان کی صحبت اختیار نہ کریں جس کی وجہ سے زندگیاں برباد ہوتی ہیں۔ بہت افسوس اس پر ہوا، کچھ گارجینس کی طرف سے فون آئے، ان سے معلوم ہوا کہ اس وقت بہت سے گھروں میں لاک ڈاؤن کی فرصت کو غنیمت سمجھ کر موبائل کا نہایت ہی غلط استعمال کیا جا رہا ہے، تنہائی کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر خدا نہ کرے کہیں ہماری یہ تنہائیاں گندی ہو گئیں، کہیں ہماری یہ تنہائیاں ناپاک ہو گئیں، تو پھر خدا کا غضب اور بھڑک اٹھے گا، ہم اور سخت حالات میں آ جائیں گے۔ اس وجہ سے ہم اپنے گھروں کو تمام قسم کی گندی چیزوں سے پاک و صاف کریں، اچھی تعلیم و تربیت کا نظام بنائیں۔ رمضان کا وقت قریب ہے، یہ اعمال کے بہار کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے۔ ہم ابھی سے ایسی بہترین ترتیب بنا لیں کہ پورا رمضان بہت ہی صاف اور شفاف گزرے۔ اس کے لیے میں اس سلسلے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر موبائل کا استعمال کرنا ضروری ہو تو ہم اچھی چیزوں کے لیے استعمال کریں، جیسے جہاں جہاں اس وقت دروس ہو رہے ہوں یا اچھی باتیں پیش کی جا رہی ہوں، ہم اس کو سنیں۔ بہت سے الحمدللہ درس ہوتے ہیں، بہت سے
محاضرے پیش کیے جا رہے ہیں، خصوصاً اس میں حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی کا اکثر لائیو بھی آتا ہے اور وہ اپنے کوئی نہ کوئی بات پیش کرتے ہیں، یا اس طرح اور بھی جو بڑے علماء ہوں جو ہمارے ملک کے ہوں یا دوسرے ممالک کے ہوں، اگر وہ لائیو آتے ہیں اور اپنا کوئی بیان روزانہ کے اعتبار سے پیش کرتے ہیں تو ہم ان کے بیانات سے استفادہ کریں۔ اسی سلسلے میں ایک اہم رائے یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بچوں سے متعلق جو پروگرام پہلے ہی سے ہمارے موبائل کے ڈاٹا پر موجود ہوں یا موجود نہ ہوں تو انہیں ہم ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پھر بچوں کے سامنے ان کو پیش کریں۔ جیسے اسلامک اسٹوریز کے نام سے ایک پوری سیریل چلتی ہے جس میں تمام انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کے واقعات بڑے اچھے انداز میں پیش کیے جاتے ہیں، وہ ہمارے بچوں کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ اسی طرح آؤ سیکھیں عبد الباری کے ساتھ یہ کلپ ایک چلتی ہے، اس میں بھی بچوں کے لیے بہت ہی اچھی باتیں ہیں، اور جہاں بھی ہمیں ایسی چیزیں ملیں جس سے ہماری تربیت ہو ذہنی، ہم ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور خدا کے لیے اس تنہائی کو، اس فرصت کے وقت کو ہم ضائع نہ کریں۔ اور اکثر و بیشتر ہوتا یہی ہے کہ جو فرصت کا وقت ہوتا ہے، جو فراغت کا وقت ہوتا ہے، عدم مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی ایک نعمت ہے، لیکن اکثر لوگ اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں اور اس کا غلط استعمال کر لیتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر و بیشتر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، ایک صحت کی نعمت، دوسرے فراغت کی نعمت ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہم اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اپنے اوقات کا استعمال صحیح سے صحیح کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے گھر کی فضا کو بہت ہی پاک و صاف بنانے کے لیے جد و جہد اور محنت کریں۔ یہ ہماری اور آپ کی اور تمام گارجینس کی ذمہ داری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے رخ کوئی اور اختیار کر لیا اور ہم نے کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دی اور ہمارے بچے غلط راستے پر چلے گئے ہماری کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے، تو قیامت کے دن بہت ہی شدید اور سخت مرحلہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔ اور یہ آیت ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ بچے، کچھ جو ماتحت رہنے والے ہیں وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ سے کہیں گے ربنا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا، کہ ہمارے پروردگار یہ ہمارے گارجینز تھے، یہ ہمارے بڑے تھے، انہوں نے ہمیں صحیح تعلیم و تربیت نہیں دی، اس کی وجہ سے ہم غلط رخ پر چلے گئے۔ اے ہمارے پروردگار، اب ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ جتنی سزا ہمیں دیں اس سے دوگنی سزا آپ انہیں دیں۔ یہ بڑا شدید وقت ہوگا، بڑا دردناک موقع ہوگا ہمارے لیے، جن بچوں کے لیے ہم نے اپنا خون جگر لگا دیا، جن بچوں کے لیے ہم نے دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھا، اللہ کے سامنے وہ اس انداز میں ہماری شکایت کریں گے اور ہمیں سزا دلانے کی اللہ سے فریاد کریں گے۔ تو خدا نہ کرے ایسا دور آئے، اس کے لیے ہم اور آپ پوری توجہ کریں اور ہرگز اپنے گھر کے ماحول کو بگڑ نہ دیں اور اپنی تنہائیوں کو پاک و صاف رکھیں۔ یہ درخواست ہے بہت ہی عاجزانہ، امید ہے کہ انشاءاللہ قبول کی جائے گی، اور اپنے گھروں میں تعلیم و تربیت کا، نماز کا، روزے کا، ذکر و اذکار کا اور تدبر قرآن کا، تلاوت قرآن کا ماحول قائم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔